اب جو حکومت کی سرپرستی میں انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے اس سے کیا توقعات ہیں؟ کیا اس پر اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ابھی تک تو ہماری عدالتی اور شعبہ قانون و انصاف سے وابستہ جتنے بھی سپیریئر جج صاحبان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنے ہیں انہوں نے کسی حد تک فیئر انکوائریاں کی ہیں، چونکہ یہ جو 6 جج صاحبان کا جو لیٹر ہے یہ ایک آئی اوپنر ہے جی. اور اس لیٹر کے مکمل مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو تھریٹس ملے ہیں یا جو جج صاحبان کو قانون یا انصاف میں اپنا کردار یا فیصلوں کی ادائیگی سے روکنے کے لیے رکاوٹیں ڈالی گئی ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان اسپیسیفک تھے. اچھا. کسی بھی دوسری پارٹی یا دوسرے کیس کے حوالے سے ایسی مشکلات پیش نہیں آئی. تو لہذا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اگر بن جاتا ہے، اور میرا خیال ہے چونکہ معاملے کی نوعیت انتہائی سنجیدہ ہے تو اس کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے جو پراپ کرے وہ کم از کم 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ مشتمل ہو، اور اگر بہت ہی تعداد کم کرنی ہے تو 3 سے قطعاً. اور یہ لیکن مروت صاحب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ وہ انڈر دا انکوائریز کمیشن ایکٹ کے وہ ایک کمیشن بنائے گی جس میں کوئی ریٹائرڈ جج صاحب کو لایا جائے گا اور وہ ایک ہی صاحب ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحب کو لاتے ہیں. اس میں مشاورت ہوتی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور پھر ان کی منشا و مرضی سے تقرری ہوتی ہے کہ کن جج صاحبان نے اس کو پراپ کرنا ہے. اگر حکومت پہلے سے ایک اندیا دے رہی ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج کو لائیں گے اور اگر اپنی مرضی کے کسی جج کو لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو قالین کے نیچے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر یہ کوشش کی گئی تو یہ نظام عدل کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. مروت صاحب آپ خود بھی ایک وکیل ہیں اور آپ خود بھی عدلیہ کا بھی حصہ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ اس ایشو پہ کیا وکلاء کوئی کوشش کر سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کے اندر کوئی اس طرح کی تحریک برپا ہو جائے کہ جو اس ایشو کو لے کر اٹھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو وکلاء کی تحریک گزشتہ 2 سالوں میں نہ ابھر سکی، اس کے پیچھے شاید وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی تھی، اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے وکلاء کے پلیٹ فارم اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے. لیکن جہاں عدلیہ کی آزادی کا سوال پیدا ہوتا ہے، ماضی کی مثالیں نظیر ہمارے سامنے ہیں، وہاں وکلاء جو ہیں وہ پھر ان کے تحریک چلانے میں کوئی تاخیر نہیں کرتے ہیں. جب جج صاحبان کو نظر بند کیا گیا 2008-9 میں، اور جب جج صاحبان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو پریکٹیکلی اپنے گھروں میں جو ہیں قیدی بنایا گیا، تو پھر قوم نے دیکھا کہ وکلاء کیسے اٹھے. اور اب وکلاء کی اٹھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر قانون کی حکمرانی ہے، عدلیہ آزاد ہیں، جج صاحبان کو تحفظ ہیں اور وہ ایک بہترین ماحول میں انصاف کی فراہمی کر سکتے ہیں، تو اسی سے وکلاء کا رزق بھی جڑا ہوا ہے، وکلاء کی پروفیشن کی عظمت بھی جڑی ہوئی ہے. کیا وکالت ہوگی جہاں پہ جج صاحبان سرنڈرڈ ہو، جہاں جج صاحبان محبوس ہو، جہاں جج صاحبان کمپرومائزڈ ہو. وکیل جب جاتا ہے اور ہائی کورٹ میں کسی جج کو مائی لارڈ پکارتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ جج اس قابل ہیں کہ وہ اس کو نہ کہ صرف اس کے کلائنٹ کو انصاف دے سکے بلکہ کسی بھی ناانصافی کو انڈو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن اگر اب وکیل جس جج کے سامنے کھڑا ہوگا وہ خود اپنی حفاظت کے لیے پھر رہا ہو، در بدر ہو، اور اس کو جس نے دوسروں کو تحفظ دینا ہے وہ خود تحفظ مانگ رہا ہو، تو میرا خیال ہے یہ پورے نظام انصاف پہ لوگوں کے فیت اعتقاد
کو ڈواڈول کرنے والی بات ہے. مروت صاحب آپ ایک کیا دفعہ سمجھتے ہیں اگر نظام عدل پہ ابھی تو ہائی کورٹ کے 6 ججز نے آواز اٹھائی ہے, کیا دیگر ہائی کورٹ سے بھی ایسی آوازیں اٹھ سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک نقیب تھا, ہاربنجر تھا, پریکرسر تھا. اچھا, آنے والے وقت میں شاید اور بھی عدالتوں سے ایسے لیٹرز یا آوازیں اٹھیں گی.